اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 111 ہے، جس کا نام ہے اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر لوگ ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور منبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صلاۃ و سلام علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے سائد سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 30۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی، اور اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چرپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کس نے امامت نہیں کی، سب نے علادہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ ہجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، پھر تمام مہاجرین اور انسان نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ کا نام ہے میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے، خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔
سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنایا جائے، بغلی بنایا جائے یا شق کی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچ گیا اس سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھا دیا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کی پلان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہے تھے، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند ہو گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کو اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت یہ کہ 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی، اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو تیرے بندے اور رسول اور ہمارے صدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ۔ آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری قسط ہے۔ سیرت نبوی قدم بقدم کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اسے جس قدر پسند کیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے انگت پہلو پھر بھی اس میں شامل نہ ہو سکے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام انسان
تمام عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے عمل یا جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی، تنگ آ جائے گی خود اپنی چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنی چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ معزز ناظرین، یہ پوری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پڑھی، اس میں اگر مجھ سے کوئی بھی کہیں پہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی ہو، میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں، سیرت نبوی کا اینڈ ہو چکا ہے، تو اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.